میں وکیل بنی تو پریکٹس کے لیے روزانہ ڈسٹرکٹ کورٹ جانے لگی۔ محلے والوں نے میرے والد کو طرح طرح کی باتیں سنائیں۔ انہوں نے بے عزت کرتے ہوئے کہا، تم اپنی جوان بیٹی کو مردوں کے درمیان بھیجتے ہو۔ ہر صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلتی تو محلے کی عورتیں مجھے گھورتی رہتی، میرے کردار پر گندے الزام لگاتی۔ لیکن ایک دن جب میں عدالت سے واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ پورا محلہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں تھا۔ جب میں نے قانون کی تعلیم مکمل کی اور امتحان پاس کر دیا تو ہر صبح میں کالا کوٹ پہنتی، اپنے بازو انداز میں باندھتی، فائل ہاتھ میں لیتی اور گھر سے نکل جاتی۔ ہمارے محلے کی گلیاں زیادہ بڑی نہیں تھیں اور گھر بھی ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی کئی نظریں میرے ساتھ چلتی۔ کچھ عورتیں دروازوں کے پاس کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی، کچھ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی اور کچھ تو جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں باتیں کرتی کہ مجھے صاف سنائی دے۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو دیکھو شرم ہی نہیں ہے، کالا کوٹ پہن کر روزانہ مردوں کے درمیان گھومتی ہیں، پتہ نہیں عدالت میں کیا کیا کرتی ہوں گی۔ میں سنتی رہی لیکن خاموش رہتی۔ میرے والد بھی بہت کچھ سنتے تھے۔ کبھی کوئی شخص انہیں راستے میں روک کر سمجھانے لگتا کہ اپنی بیٹی کو اتنی آزادی نہ دو۔ کبھی کوئی عورت میرے والد کے پاس آ کر کہتی کہ لڑکی کو گھر بٹھاؤ ورنہ کل کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک دن محلے کے حاجی صاحب نے میرے والد سے صاف کہہ دیا، بھائی صاحب برا نہ ماننا، مگر جوان بیٹی کو روزمرہ مردوں کے درمیان بھیجنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تمہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے والد نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ وہ گھر واپس آئے تو میں نے ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ آج پھر کسی نے کچھ کہا ہے۔ میں نے پوچھا، ابو کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، کچھ نہیں بیٹا، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور آہستہ سے کہا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی اور محنت نہیں چھوڑ سکتی۔ والد نے میری طرف دیکھا اور بولے، میں نے تمہیں کبھی روکنے کا سوچا بھی نہیں، بس کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ دنیا کسی کی قابلیت نہیں دیکھتی، صرف الزام لگانے کا موقع ڈھونڈتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر آپ مجھے سکھائیں کہ الزام لگانے والوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیے، تم قانون پڑھ چکی ہو، ابھی بھی تمہیں میں سکھاؤں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد میرے والد کی یہی بات حقیقت بننے والی تھی۔ ہمارے محلے میں وحید صاحب نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھا، مگر اپنی محنت سے ایک چھوٹی سی موبائل اور الیکٹرانکس کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ خاموش طبیعت کا آدمی تھا اور محلے میں کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا۔ ایک شام اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ گھر سے کچھ نقدی، زیورات اور ایک مہنگا موبائل غائب تھا۔ وحید صاحب نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی، گھر دیکھا اور کچھ سوالات کیے۔ چونکہ گھر کے دروازے پر زبردستی توڑنے کے نشان نہیں تھے، اس لیے پولیس کو شک ہوا کہ چور کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو گھر کے معمولات سے واقف ہو۔ وحید صاحب نے بتایا کہ اس دن ان کے گھر میں ایک مستری کام کرنے کے لیے آیا تھا اور ایک رشتہ دار بھی کچھ دیر کے لیے گھر پر موجود تھا۔ بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن وحید صاحب کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ شام تک خبر پورے محلے میں پھیل گئی کہ پولیس وحید صاحب کے گھر دوبارہ گئی ہے۔ میں اس وقت عدالت سے واپس آ رہی تھی جب گلی کے کونے پر مجھے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ وحید صاحب کے گھر کے باہر 2 پولیس اہلکار بھی کھڑے تھے اور ایک سب انسپیکٹر دروازے پر موجود تھا۔ وحید صاحب بار بار کہہ رہے تھے، صاحب میں تعاون سے انکار نہیں کرتا، مگر آپ گھر میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے، خواتین اندر ہیں۔ سب انسپیکٹر غصے سے بولا، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ چوری کا سامان اسی گھر میں چھپایا گیا ہے۔ پولیس کو شک ہے تو ہم تلاشی لے سکتے ہیں۔ میں وہیں رکی، محلے کے لوگ دروازوں سے باہر نکل آئے۔ کچھ لوگ تو تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ وحید صاحب کو ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھی اور بولی، معاف کیجیے گا، کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں کہ تلاشی کا قانون اختیار کس بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ سب انسپیکٹر نے مجھے غصے سے دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا کارڈ نکال کر کہا، میں وکیل ہوں۔ وہ ہنسا، تو پھر عدالت میں بحث کیجیے گا، یہاں ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، عدالت میں بحث ضرور ہوگی، لیکن سر اگر آپ کسی شہری کے گھر میں داخل ہو کر تلاشی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قانون کے مطابق کارروائی کرنا ہوگی۔ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، ہمیں کسی وکیل سے قانون سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کو قانون نہیں سکھا رہی، میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس تلاشی کی قانونی اجازت موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو دکھا دیں۔ وحید صاحب کی بیوی اندر سے رو رہی تھی، ان کے بچے ایک کمرے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سب انسپیکٹر نے غصے میں کہا، تم درمیان میں مت آؤ، یہ پولیس کا معاملہ ہے۔
میں نے جواب دیا اگر قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں تو مجھے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ غیر قانونی اختیار کر کے کسی شہری کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو میں بطور وکیل اپنے موکل کے قانونی حقوق کے لیے کھڑی ہوں۔ سب انسپکٹر نے غصے میں کہا، تم درمیان میں مت آؤ، یہ پولیس کا معاملہ ہے۔ سب انسپکٹر نے وہی صاحب کی طرف دیکھا اور بولا، یہ وکیل تمہیں بچا نہیں سکتی، اگر چوری کا سامان ملا تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ میں نے فوراً کہا، اگر سامان ملتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کیجیے، لیکن پہلے یہ واضح کریں کہ آپ نے کس بنیاد پر گھر کی تلاشی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی دوران ایک پولیس اہلکار نے آہستہ سے سب انسپکٹر کے کان میں کچھ کہا۔ سب انسپکٹر نے مجھے گھوڑا اور پھر بولا، ہم کل دوبارہ آئیں گے۔ میں نے کہا، کل آئیں، مگر قانونی طریقے سے پولیس والے وہاں سے چلے گئے۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں جانے لگے۔ میں نے وہی صاحب سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، اگر پولیس دوبارہ آئے گی تو کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے اسے پڑھیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے فون کریں۔ وہی صاحب نے نم آنکھوں سے کہا، بیٹی آج تم نہ آتی تو شاید وہ لوگ ابھی گھر کی تلاشی لے لیتے۔ میں نے کہا، یہ آپ کا حق تھا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں گھر واپس آئی تو میرے والد دروازے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سارا واقعہ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، اللہ خیر کرے۔ اگلے دن صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلی تو محلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ جو لوگ ہمیشہ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے تھے آج نظریں چرا رہے تھے، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ دوپہر کو وہی صاحب کا بیٹا میرے دفتر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، باجی ابو کو پولیس لے گئی ہے۔ میں فوراً گھبرا گئی۔ کیوں؟ اس نے بتایا کہ پولیس نے رات کو وہی صاحب کو بلایا تھا اور پھر انہیں واپس نہیں آنے دیا۔ میں نے فوراً پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ وہی صاحب پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ الزام تھا کہ انہوں نے خود اپنے گھر میں چوری کا ڈرامہ کیا اور سامان چھپا دیا۔ میں نے کاغذات دیکھے تو کئی باتیں مشکوک لگی۔ FIR میں لکھا تھا کہ پولیس نے وہی صاحب کے گھر سے کچھ سامان برآمد کیا ہے، مگر وہی صاحب کے خاندان کا کہنا تھا کہ پولیس نے رات کو دوبارہ گھر کی تلاشی لی تھی، پر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا لے کے گئے ہیں۔ میں نے وہی صاحب سے ملاقات کی۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور بار بار کہتے تھے، میں بے قصور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو اپنی بات پر قائم رہنا ہے، باقی کام میں دیکھوں گی۔ میں نے مقدمے کے کاغذات دیکھے اور فوراً محسوس کیا کہ معاملہ صرف چوری کا نہیں تھا۔ وہی صاحب کی دکان کے سامنے کچھ عرصے سے ایک نیا کاروباری شخص دکان کھولنا چاہتا تھا۔ وہی صاحب نے اپنی دکان بیچنے سے انکار کیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کسی نے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتی تھی، مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے وہی صاحب کے گھر والوں سے پوچھا کہ پولیس جب رات کو آئی تو کون کون موجود تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ محلے کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ اس شخص کا نام جنید تھا۔ جنید وہی آدمی تھا جو اکثر میرے والد کو سمجھاتا تھا کہ اپنی بیٹی کو عدالت بھیجنا بند کرو۔ میں نے فوراً اس کا نام نوٹ کر لیا، مگر میں جانتی تھی کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگلے دن میں نے قانونی طریقے سے وہی صاحب کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عدالت میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہی صاحب کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے۔ میں نے عدالت کے سامنے سوال اٹھایا کہ برآمدگی کی کارروائی کے وقت آزاد گواہ کون تھے، تلاشی کس طریقے سے لی گئی، پولیس نے جو سامان برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کی مکمل تفصیل کہاں ہے۔ عدالت نے ریکارڈ طلب کیا۔ پولیس کے ریکارڈ میں کئی تضادات سامنے آئے۔ ایک جگہ تلاشی کا وقت رات 10 بجے لکھا تھا، دوسری جگہ رات 11 بجے۔ ایک گواہ کا دستخط موجود تھا، مگر وہ گواہ عدالت میں آ کر کہنے لگا کہ اس نے کسی برآمدگی پر دستخط نہیں کیے۔ وہی صاحب کو ضمانت مل گئی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے کہا، مجھے دعائیں نہیں، صرف یہ چاہیے کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے خاموش نہ رہیں۔ لیکن اصل مصیبت بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کسی نے وہی صاحب کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنوایا ہے، اور پولیس نے بھی غیر مکمل قانونی طریقہ کار کی کارروائی کی۔ میں نے وہی صاحب سے پوچھا، آپ کو کسی پر شک ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، جنید نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ دکان اسے دے دوں۔ میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ اب معاملہ واضح ہونے لگا تھا، مگر مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے عدالت میں موجود ریکارڈ، پولیس کی کارروائی اور مقدمے کے کاغذات کا جائزہ لیا۔ پھر مجھے ایک اہم بات معلوم ہوئی۔ جس طرح چوری ہوئی تھی، جنید کے موبائل فون کی لوکیشن وہی صاحب کے گھر کے قریب تھی۔ صرف لوکیشن کافی نہیں تھی، مگر یہ ایک اہم کڑی تھی۔ میں نے مزید قانونی طریقے سے ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی۔
اسی دوران جنید کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہی ہوں۔ ایک شام جب میں دفتر سے نکل رہی تھی تو وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم بہت زیادہ قانون جاننے لگی ہو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، قانون جاننا جرم نہیں ہے۔ وہ بولا، محلے میں رہنا ہے تو محلے کے لوگوں کے خلاف مت جاؤ۔ میں نے کہا، میں کسی کے خلاف نہیں جا رہی، میں صرف ایک بے گناہ شخص کے حق میں کھڑی ہوں۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں معلوم نہیں تم کس سے ٹکرا رہی ہو۔ میں نے کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ دھمکی دینا بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنا فون دکھایا۔ بات یہ تھی کہ ریکارڈنگ ابھی شروع نہیں کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اسی وقت اپنے ایک ساتھی وکیل کو واقعہ بتایا اور قانونی طور پر اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ چند دن بعد ہمیں ایک ایسا ثبوت ملا جس نے پورا معاملہ بدل دیا۔ جنید نے وہی صاحب کی دکان کے ایک سابق ملازم سے رابطہ کیا تھا اور اسے پیسے دینے کی پیشکش کی تھی۔ اس ملازم نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہی صاحب پر جھوٹا مقدمہ بن گیا ہے تو وہ فوراً میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ جنید نے اس سے چوری کا سامان چھپانے اور پولیس کو غلط معلومات دینے کے لیے پیسے دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس جنید کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے پیغامات بھی موجود تھے۔ اب ہمارے پاس صرف شک نہیں بلکہ قابل قبول ثبوت موجود تھا۔ میں نے تمام ثبوت قانونی طریقے سے متعلقہ حکام کے سامنے پیش کیے۔ معاملہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ پولیس کے دونوں ریکارڈ کی جانچ دوبارہ ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہی صاحب کے گھر کی تلاشی کے دوران کئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ جنید کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو وہی لوگ جو پہلے میرے والد کو کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو مردوں کے درمیان مت بھیجا کرو، اب میرے دفتر کے باہر کھڑے تھے۔ کسی کے چہرے پر پہلے جیسی اکڑ نہیں تھی۔ حاجی صاحب نے میرے والد سے کہا، بھائی صاحب، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میرے والد نے صرف اتنا کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر کسی کی بیٹی کے کردار پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ میں اس وقت دفتر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بس اتنا بولی، آپ لوگوں نے مجھے صرف اس لیے غلط سمجھا کیونکہ میں نے وہ کام کیا جسے آپ نے عورتوں کے لیے نامناسب سمجھا۔ لیکن قانون کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ انصاف صرف مرد کر سکتے ہیں۔ اسی دن شام کو میں عدالت سے واپس آئی تو پورا محلہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ لوگ گلی میں کھڑے تھے، مگر کسی کی نظریں میری طرف نہیں اٹھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس فائل میں وہی صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے کی کارروائی موجود تھی۔ پولیس کے خلاف دائر کی گئی شکایت اور جنید کے خلاف پیش کیے گئے ثبوت موجود تھے۔ میں نے دیکھا تو میرے والد گلی کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ وہی لوگ تھے جو کبھی انہیں میری وجہ سے شرمندہ کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے دیکھ کر کہا، اب یہ تم سب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا۔ حاجی صاحب آگے بڑھے اور بولے، بیٹی، ہم نے تمہیں غلط سمجھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ عدالت میں جانے والی لڑکی اپنے گھر کی عزت کھو دیتی ہے، مگر آج ہمیں سمجھ آیا کہ عزت کام کرنے سے نہیں جاتی، غلط کام کرنے سے جاتی ہے۔ میں خاموش رہی۔ وہ مزید بولے، ہم نے تمہارے والد کو بھی بہت کچھ کہا، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اس لیے نہیں کہ آج لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی، بلکہ اس لیے کہ کئی سال بعد انہیں اپنی بیٹی پر فخر کا اظہار کرنے کے لیے کسی کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دوستوں، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔